فرینڈس ہم نے اپنے ساتھ قرآن پاک بھی اٹھائے ہیں تاکہ وہاں پہ تلاوت کر سکیں. اور یہ میری سسٹر کے موبائل کی حالت یہ دیکھیں توڑ دی ہے غصے میں آ کے. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. تو فرینڈز، آج کا جو میرا ولاگ ہے نا وہ میں افطاری کے بعد سے سٹارٹ کر رہی ہوں، کیونکہ افطاری کے بعد جو ہے تو ہماری یہ پلاننگ بنی کہ ہم سب جو ہے تو سسٹر کے ساتھ سسٹر کے گھر چلے جائیں، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا کہ ہماری جو بڑی سسٹر ہے وہ ہمارے گھر آئی ہے 2-3 دن گزارنے کے لیے، کیونکہ ان کے جو شوہر تھے نا وہ پشاور گئے تھے کسی کام سے، تو بس وہ پھر ہمارے گھر آ گئی تھی کچھ دنوں کے لیے. تو بس فرینڈز، یہاں پہ اس نے ہمارے بابا کو بتا دیا تھا کہ اب آپ لوگ بھی میرے ساتھ 2-3 دنوں کے لیے وہاں چلے جاؤ، کچھ روزے وہیں پہ گزار دیتے. تو بس فرینڈز، ہم بھی اس کے ساتھ نکل آئے تھے، اور ایک گاڑی میں تو ہم آ نہیں رہے تھے کیونکہ میری بڑی بہن تھی، 2 اس کے بچے تھے، اور ایک جو تھی تو اس کی میٹ تھی جو اس کے ساتھ کام کرتی ہے، اس کو ہم سب خالہ جی بولتے، تو خالہ بھی تھی ساتھ. تو بس ہم نے اپنے لیے کریم کیا اور ہم کریم سے نکل آئے. ہماری سسٹر کا جو گھر ہے وہ بھی ادھر اسلام آباد میں، لیکن تھوڑا سا ہمارے گھر سے فاصلے پہ. تو بس فرینڈز، یہاں پہ ہم پہنچ چکے تھے اس کے گھر، اور میں گاڑی سے اتری اور دعا بھی گاڑی سے اتر چکی تھی. تو ویورز، آپ مجھے بتائیں کہ آج میں نے دعا کو کس طرح تیار کیا ہے اور دعا کیسی لگ رہی تھی اس آؤٹ فٹ میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بلیک کلر جو ہے تو دعا پہ ویسے بھی بہت اچھا لگتا ہے. سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس پہ جو ہے تو بلیک کلر بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. اگر آپ لوگوں کو دعا کا لک پسند آیا ہو تو فرینڈز آپ لوگ سے ماشاءاللہ. اینڈ بس تو بس یہاں پہ فرینڈز میں اپنی سسٹر کے گھر انٹر ہو چکی تھی، اور میری سسٹر کا جو گھر ہے وہ ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبصورت اور بہت زیادہ بڑا ہے. کسی دن میں ٹرائی کروں گی کہ میں ایک ولاگ بنا لوں، آپ لوگوں کو اپنے سسٹر کا گھر دکھاؤں. تو بس یہاں پہ ہم کہوہ پی رہے تھے. آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ کہوہ مجھے کتنا پسند ہے، تو کہوے کے کلپ کو تو میں کبھی بھی اسکپ نہیں کرتی. تو بس یہاں پہ ہم کہوہ پی رہے تھے اور میں بیٹھی ہوئی تھی سامنے، میرے بابا جان بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ اپنے موبائل میں لگے ہوئے تھے، ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ پتہ نہیں حنا نے ماسک کیوں پہنا ہوا ہے وہ بھی گھر کے اندر. بٹ کوئی نہیں، ہمارے بابا جان جو ہے نا وہ بہت زیادہ سیدھے سادے ہیں، تو بس وہ زیادہ تر ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں. تو بس میں کہوہ پی رہی تھی، کہوہ انجوائے کر رہی تھی، اور جو بچہ پارٹی تھی نا وہ بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ ان کے گھر میں جو ٹوائز ہے وہ چیزیں بہت زیادہ ہیں. تو بس بچے یہاں پہ بہت زیادہ خوش رہتے ہیں. تو دوستو، جہاں پہ میں نے کہوہ پی لیا تھا اور بس میں اندر روم چلی گئی تھی. میں نے یہ سوچا کہ چلو میں آج اپنے ویور سے تھوڑے بہت باتیں کر لوں گی وائس اوور کے علاوہ. بٹ یہاں پہ کیا ہوا کہ میں جیسے روم آئی تو میرے پیچھے دعا دوڑی آئی ہے، اور یہاں پہ میں نے اس کو بولا کہ مجھے کسی کرو. تو جیسے وہ مجھے کس کرنے لگی، میں نے اس کو بولا کہ مجھے کس کرو، تو جیسے اس نے مجھے کس کیا اس کے بعد وہ آ کے اس نے فون کو بھی کس کیا. اس کا مطلب ہے اس نے آپ سب کو کس کیا ہے گائز. تو وہ مجھے کہنے لگی تھی کہ مجھے سوسو آئے ہیں ماما، مجھے واش روم لے چلو. تو بس یہاں پہ میں اس کو واش روم لے آئی تھی اور اس نے سوسو کر لی تھی. تو فرینڈ، دعا کی تو ابھی ایج کافی کم ہے، بٹ میں نے اس کو سکھایا ہے کہ وہ جو ہے تو واش روم جا کے سوسو وغیرہ جو بھی ہے وہ اپنا واش روم میں ہی کرے. رات کو میں زیادہ تر اس کو ڈائپر بھی نہیں پہناتی، کبھی کبھار پہناتی ہوں، کیونکہ وہ سوسو کے لیے نیند میں بھی اٹھ جاتی ہے اور وہ باہر جا کے کر لیتی ہے سوسو. تو آپ لوگ بھی اپنے بچے کی اسی طرح عادت بنائیں، اس کو 3-4 بار 10 بار 15 بار اس طرح آپ اس کو واش روم لے کے جائیں تو اس بچے کی عادت خود بخود بن جائے گی. تو یہاں پہ فرینڈز LED میں جو تھا تو BTS لگے ہوئے تھے ان کے گانے. تو بس رمضان میں تو خیر یہ نہیں دیکھنے چاہیے، لیکن پہلی بار آئی سویئر دوستو، پہلی بار میں نے تھوڑا سا اپنا گیٹ اپ جو ہے تو اس طرح بنایا، ورنہ میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ٹھیک سے دوپٹہ لیتی ہوں. لیکن بس آج ایسا تھا کہ میرا دل تھا کہ چلو ویورز کے ساتھ آج میں کھلا ولاگ شیئر کروں گی، اپنے سارے روٹین اس میں دکھاؤں گی، اور میں ایسا مطلب ولاگ بناؤں گی تاکہ میں اس میں پورا گھر سب کچھ دکھاؤں.
ابھی بابا کے گھر میں زیادہ ٹھیک سے ولاگنگ نہیں ہوتی، لیکن یہاں میں نے کہا کہ میں ایک اچھا سا ولاگ آپ لوگوں کے لیے شیئر کروں۔ تو بس میں جھولے میں بیٹھی ہوئی تھی اپنے چھوٹے بھائی ایان کے ساتھ، اور دعا سے رہا نہیں گیا کہ میں ایان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں، تو وہ باغی باغی آ گئی تھی اور وہ بھی ہمارے ساتھ جھولے میں بیٹھ گئی تھی۔ اور جو سامنے آپ لوگوں کو چھوٹا سا نظر آ رہا ہے نا، اور جو ابھی کیمرے کے سامنے باغ پڑا ہے، یہ میری سسٹر کا بیٹا ہے۔ تو یہاں پہ جو بچے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ بچوں کے ٹوائز وغیرہ بہت زیادہ ہے۔ اور دعا کو میں نے بولا کہ ویورز کو ہائی کرو، تو دعا ہائی کر رہی تھی، اور بس یہاں پہ میں دعا کے ساتھ اور باقی جو بچے تھے ان کے ساتھ تھوڑا سا فن کر رہی تھی۔ اچھا فرینڈز، یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ میں کبھی کبھار ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ مذاق کر لیتی ہوں، زیادہ تر تو نہیں کرتی لیکن کبھی کبھار کر لیتی ہوں۔ تو میں ایسی فنی ٹائپ کی گرل ہوں، مطلب جو اینی ٹائم سیریس رہتی، میں اس ٹائپ کی بالکل بھی نہیں ہوں۔ میں جو ہوں تو بہت زیادہ مذاق شذاق یہ ساری چیزیں کرتی رہتی ہوں، گھر میں بھی سسٹرز کو بھی تنگ کرتی رہتی ہوں۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو اگر میری فن پسند ہے تو میں آپ لوگوں کے لیے فنی کلپس بھی بنایا کروں گی اور فن بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو بس یہاں پہ میں آ گئی تھی روم، اور میری ایک کزن بھی آ چکی تھی ان کے گھر۔ تو میں نے دیکھا کہ اس کی بیٹی پانی گرا رہی تھی ادھر ادھر، تو بس مجھے وہ اس پہ میری نظر پڑی ہے، میں اس کو ڈانٹا، مطلب میں نے اس کو ہنسی مذاق میں ڈانٹا نا، تو وہ کافی پریشان ہو گئی۔ پھر آگے سے میں اس کو ہنسی ہوں، تو بس اس کا دل جو تھا نا وہ واپس اپنے جگہ پہ ہو گیا تھا، ورنہ وہ جو تھی نا تو پریشان ہو گئی تھی۔ تو فرینڈز یہاں پہ میرا دل ہوا کہ میں چائے پی لوں، تو خالہ نے مہمانوں کے لیے چائے بنائی ہوئی تھی، تو بس پھر میں نے اس سے ایک کپ لیا، اور ایک کپ چائے میں نے اس سے لے لی۔ تھوڑے سے ٹھنڈے ہو گئے تھے، یہاں پہ میں نے چائے کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا۔ خالہ کہہ رہی تھی کہ میں کرتی ہوں، بٹ میڈ ہو یا نہ ہو میں اپنے کام خود کرتی ہوں۔ تو بس میں نے اس کو بولا کہ آپ اور کاموں کو سنبھالو، اپنا چائے میں خود لیتی ہوں، اپنے کریکرس وغیرہ بھی میں خود لے سکتی ہوں۔ تو فرینڈ جو میڈ ہوتے ہیں نا، جو گھر میں کام کرتے ہیں، میرا ان پہ بہت زیادہ دل خفا ہوتا ہے، اور سیریسلی میرے بس سے جتنا ہوتا ہے، مجھ سے جتنا ہوتا ہے نا، میں اپنے سارے کام جو ہے تو خود کرتی ہوں، اور تھوڑا سا اس کو کرنے دیتی ہوں۔ ادروائز اگر میرا موڈ ٹھیک ہوتا ہے تو میں بالکل بھی اس سے کام نہیں کرواتی۔ تو یہاں پہ وہ چائے بنا رہی تھی خالہ جی، اور جو میری سسٹر تھی وہ یہاں پہ بھی پراٹھے بنا رہی تھی۔ تو بس میری بڑی بہن نے اس کو بتایا کہ آپ گھر میں پراٹھے بناتی ہو تو یہاں بھی آپ پراٹھے بناؤ گی۔ تو بس ہم نے میڈ کو نہیں بولا اور ہم خود پراٹھے بنانے لگ گئے تھے۔ اور یقین کیجئے جو خالہ ہے نا وہ بہت زیادہ اچھی ہے، اور میری اس کے ساتھ بہت زیادہ گپ شپ بنتی ہے۔ تو فرینڈز میرے کچھ کپڑے یہاں پہ رہ گئے تھے، ایسے تھے کہ مطلب فینسی سوٹ تھے نا شادی وغیرہ کے، تو کئی سال پرانے بھی تھے وہ، لیکن وہ ایسے سوٹ تھے کہ میں نے کافی ایکسپینسو ان کو بائی کیا تھا، لیکن بس میں نے پہننے نہیں تھے، تو وہ میں نے سارے خالہ جی کو دے دیے تھے۔ میں نے اس کو کہا ہے کہ اس کی بیٹی کی شادی قریب ہے، تو بس وہ سارے جو ہے تو وہ اس کو دے دے، کیونکہ میں نے تو اس کو پہننا نہیں ہے، لیکن اگر وہ پہنے گی تو اس سے میرا بھلا ہو جائے گا۔ اچھا دوستو، یہاں پہ یہ بات میں آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے نہیں شیئر کری کہ میں اپنے آپ کو بڑا اچھا ثابت کروا رہی ہوں، بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میں یہ آپ لوگوں کے ساتھ اس وجہ سے شیئر کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کے گھر میں بھی اگر میڈ ہے، اگر کوئی غریب لوگ آپ کے آس پاس رہتے ہیں، تو اپنے وہ کپڑے جو آپ پہنتے نہیں ہیں، جو آپ کے الماریوں میں پڑے رہتے ہیں، تو ان کو آپ اٹھائیں اور ان غریب لوگوں کو دیں، تاکہ ان کا بھلا ہو اور آپ لوگوں کے لیے آخرت کا وسیلہ بنے، اور وہ آپ لوگوں کو دعائیں دیتے رہیں۔ اچھا فرینڈز، یہاں پہ میری جو سسٹر تھی وہ پراٹھے بنا رہی تھی، اور خالہ جی بھی ہیلپ کر رہی تھی، کبھی ایک چیز اٹھا رہی تھی تو کبھی دوسری۔ اور یہاں پہ جو میرا سب سے چھوٹا بھائی ہے ایان، جو کہ بس ایسا ہے نا جیسے کہ میرے لیے دعا ہے، بس سیم ٹو سیم ایسا یہ بھی ہے میرے لیے۔ تو بس وہ سسٹر کو بول رہا تھا کہ میں نے اپنے لیے پراٹھا بنانا ہے، تو وہ لگا ہوا تھا اپنی پراٹھا بنا رہا تھا، اور اپنی ساری نوزی جو تھی وہ بھی آٹے سے اس نے گندی کر لی تھی۔ تو یہاں پہ میں نے کیا کیا، میں آ گئی تھی اوون، اور میں نے جو کھانے تھے وہ گرم کرنے تھے، تو بس دال میری سسٹر مرکز سے تیار لے کے آئی تھی۔ کھانے شانے خیر پہلے سے پڑے بھی تھے ان کے گھر، بٹ اس نے جو ہے تو تھوڑی سی دال لے کے کہ یہ نہ ہو کہ کھانے کم پڑ جائے، تو بس کھانے اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ ساری چیزیں ویسی کی ویسی رہ گئی تھی، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے نا، تو بس ہر چیز میں برکت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہاں پہ میں نے اوون بند کر دیا تھا، اور جو میرے
دال تھے تو بس میں نے دالوں کو نکال دیا تھا. پھر میں فریج آ گئی تھی. فریج میں باقی کے جو سالن پڑے ہوئے تھے وہ بھی میں نے نکال دیے تھے. یہ بھی دال تھی. تو فرینڈز آج دال ڈے تھی. ہمارے گھر میں بھی آج دال اور گوشت کا سالن بنا ہوا تھا. یہاں پہ مسور کی دال تھی اور جو ماش کی دال تھی وہ میری سسٹر باہر سے لے کے آئی تھی. تو یہ تھا آج کا دال ڈے. اچھا یہ والا جو ٹفن ہے نا یہ ہم اپنے گھر سے لے کے آئے تھے کیونکہ ہمارے جو بابا ہے نا وہ چکن وغیرہ کو بالکل بھی نہیں کھاتے. تو وہ جو ہے تھوڑے سے مطلب ایسے دیسی کھانے کھاتے رہتے ہیں نا. تو بس ہم نے جو دال بنائے تھے اس میں ہم اسپائسز وغیرہ بہت کم ڈالتے ہیں. تو بابا کے لیے بھی ہم خیال رکھتے ہیں کہ اس کو نان اسپائسی کھانا پسند ہوتا ہے, مطلب سمپل سا. تو بس اس کے لیے ہم وہی کرتے. تو بس وہ ہم اپنے ساتھ اپنے گھر سے لے کے آئے تھے اور یہاں پہ اوون میں ہم نے اس کے بابا کے لیے وہ کھانا گرم کر دیا تھا. تو دوستو یہ جو تھا نا دال میں نے ایک بار گرم بھی کر لی تھی لیکن یہ ٹھنڈی تھی. پھر میں نے دوبارہ سے اس کو گرم کیا ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب بیٹھے ہوئے ہیں, سب بیٹھے تھے, وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے اور میں چپ کے ان کا کلپ لے رہی تھی. تو ادھر میں بھی آ گئی تھی اور میں بھی ساتھ ان کے بیٹھ گئی تھی اور بس میں بھی کھانا کھانے لگ گئی تھی. تو فرینڈز سحری ہماری ڈن ہو چکی تھی. یہاں پہ اذانیں بھی ہو چکے تھے. تو میری جو بڑی سسٹر ہے جس کا یہ گھر ہے تو یہ اس کا بیٹا ہے چھوٹا سا جس کا نام ہے حاشر. اور بس وہ اس کو ڈائپر پہنا رہی تھی, اس کو سلانے کے لیے ریڈی کر رہی تھی. تو میں نے سوچا کہ میں اس کا تھوڑا سا کلپ لے لوں اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر لوں. یہ ابھی بہت چھوٹا ہے, یہ ابھی 7 مہینوں کا ہے لیکن وہ بہت زیادہ بیچارہ کمزور ہے. میری سسٹر بہت زیادہ اس کو کھلاتی پلاتی ہے بٹ وہ بیچارہ کمزور ہے تو بس کمزور ہی ہے. اور دوسری سسٹر میرے قرآن پاک پڑھ رہی تھی. اس نے قرآن پاک پڑھی. جب اس نے قرآن پاک پڑھی تو میں اندر آ گئی. میں نے کہا چلو دعا کو بھی تھوڑا دیکھ لوں کیونکہ آج کا دن اتنا بیزی رہا, اتنی چل مستی ہوئی, اتنی بہنوں کو تنگ کیا, سب کو اتنا ہنسایا کہ بس دعا کو یاد ہی نہیں کیا. دعا مجھے یاد ہی نہیں رہی. جب میں کمرے میں آئی میں نے دیکھا کہ دوسری سسٹر نے دعا کو سلا دیا تھا اور وہ یہاں پہ سو گئی تھی. تو بس پھر مجھے بہت خوشی ہوئی, مجھے بہت سکون ملا. اس کے بعد یہاں پہ میرے سسٹر اور میرے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ نماز پڑھ رہے تھے اور اس کے بعد پھر میں نے بھی نماز پڑھی. تو بس آج کے لیے میرا اتنا ہی تھا. اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجیے, میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. فرینڈز ویڈیو بہت محنت سے بنتی ہے, میں بہت محنت کر رہی ہوں, اس وجہ سے آپ سب کو چاہیے کہ آپ لوگ ایک لائک دے دیں مجھے.